ویلکم بیک ناظرین، اور اب بات کریں گے کراچی واٹر اینڈ سیوریج کارپوریشن کے ملازمین کے مسائل کے حوالے سے۔ اس حوالے سے گزشتہ کئی ہفتوں سے ایک احتجاج کی صورتحال بھی چل رہی ہے ادارے میں، اور سی بی اے نے احتجاج کیا، پہلے خود کیا، پھر ایک آفیسر ایسوسی ایشن نے بھی احتجاج کیا سی بی اے کے ساتھ مل کر ایم ڈی آفس پر۔ اس کے بعد کیا صورتحال رہی، اور جو سی بی اے کا مطالبہ تھا کہ آؤٹ سورس کسی بھی شعبے کو نہیں ہونے دیں گے، کیا وہ مطالبہ پورا ہوا یا نہیں ہوا، اس پر ہم گفتگو کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں اسٹوڈیو میں جناب ارشاد احمد خان صاحب، جو کہ چیئرمین ہیں متحدہ ورکرز فرنٹ سی بی اے واٹر کارپوریشن۔ بہت شکریہ آپ کا جناب ارشاد صاحب۔ تو بتائیے کہ کیا آپ کے مطالبات مان لیے گئے؟ جی ہاں، آپ نے دیکھا کہ پچھلی جو احتجاجی مظاہرہ تھا اس کے اندر ہم نے آؤٹ سورس کے پروسیس کو روکا، اور میڈیکل کے جو آؤٹ سورس کیا جا رہا تھا اس پروسیس کو روک کے اور پینڈنگ میں ڈال دیا۔ اب پہلے جو ہے وہ بات ہوگی، اس کے بعد جو ہے وہ آگے کا پروسیس ہوگا کہ کیا کرنا ہے نہیں کرنا ہے۔ اور پھر اس کے بعد دوسرے ہفتے میں جو ہے انہوں نے ٹیکس کے ڈپارٹمنٹ کو جو ہے آؤٹ سورس کرنا چاہا، وہ بھی آپ نے دیکھا کہ ہم نے پوری کمیٹی کو جو ہے وہ اس وقت وہاں سے ہٹا دیا کہ جی آپ جائیں یہاں سے، اور وہ ہماری ایم ڈی صاحب سے بات ہو گئی تھی، وہ خاموشی سے چلے گئے، اس لیے کہ ایم ڈی صاحب سے ہم نے یہ کہا ہے کہ پہلے ٹیبل پر آئیں، پہلے معاملات کو طے کریں، اس کے بعد جو ہے وہ آپ کوئی اگلا لائے۔ دونوں پروسیس کو روک دیا گیا الحمدللہ، اور دونوں پروسیس رک گئے۔ پہلے جو ہے وہ مذاکرات ہوں گے، ظاہر سی بات ہے ایم ڈی صاحب کی کچھ خدشات ہیں جو وہ ہمیں بتانا چاہتے ہیں، تو پہلے سی بی اے کے ساتھ اور ان کے رفقا کے ساتھ جو ہے وہ ان کی بات چیت ہوگی، اس میں ہمارے کچھ بڑے بھی بیٹھیں گے، اس کے بعد جو ہے وہ آگے کا لائے عمل وہ بتائیں گے، ہم بھی بتائیں گے اور وہ بھی بتائیں گے کہ جی اب کیا کرنا ہے، ہم مانتے ہیں نہیں مانتے، کیا معاملات ہیں، کیونکہ کچھ معاملات ہیں جو واٹر بورڈ میں جو حالات اور واقعات اس وقت چل رہے ہیں اس میں کرپشن کو جو ہے وہ ایم ڈی صاحب روک نہیں پا رہے، تو شاید اس وجہ سے جو ہے وہ آؤٹ سورس کی طرف زیادہ زور دے رہے ہیں۔ کرپشن کی جو حالات ہیں وہ ایسے ہو گئے ہیں کہ ایم ڈی صاحب کو جو ہے وہ کچھ لوگوں کے فون آ جاتے ہیں، جس کی وجہ سے جو ہے وہ بہت ساری چیزیں جو ہے ان کو چھوڑنی پڑتی ہیں، پیٹرول ڈیزل کی چوری ہے، میڈیکل میں چوری ہے، یا دیگر معاملات میں چوری ہیں، تو ایم ڈی صاحب کو یہ چاہیے تھا کہ سخت اقدامات کر کے ان چوریوں کو روکتے۔ ہم نے جو پچھلی میٹنگ تھی ٹیکس ڈپارٹمنٹ کے آؤٹ سورس سے پہلے، ہم نے بمنگ دہل باقاعدہ طور پر ان سے یہ بھری میٹنگ میں یہ کہا ہے کہ دیکھیں آپ کو آئے ہوئے 2.5 سال ہو گئے، آپ اصلاحات کے لیے آئے تھے، آپ کو چاہیے یہ تھا کہ جو پیٹرول ڈیزل کی چوری ہے اس کو آپ روکتے، جو ٹیکس ڈپارٹمنٹ میں چوری ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ اپنا کنیکشن لگانے کے لیے لاکھوں روپیہ رشوت دیتا ہے، اس کو آپ کو روکنا چاہیے تھا، ون ونڈو آپ کو جو ہے سسٹم لانا چاہیے تھا، لیکن آپ کر نہیں پائے۔ اور پھر ہم نے ان سے یہ بھی کہا کہ ایسا ہوتا ہے کہ کئی جو ہے وہ آپ کو ٹیلی فون آ جاتے ہیں، اور ٹیلی فون کے اوپر جو ہے آپ 1 منٹ کے اندر جو ہے اپنا دیا ہوا لیٹر جو آپ نے ٹرانسفر کیا ہوتا ہے کسی شخص کو کرپشن کی وجہ سے یا کسی بھی وجہ سے، وہ آپ کو واپس لینا پڑ جاتا ہے۔ آپ اتنے دباؤ لیتے کیوں ہیں؟ تو ظاہر سی بات ہے ایم ڈی صاحب نے اس وقت تو بات گھما دی، لیکن ہم نے ان کے کان میں بات ڈال دی کہ آپ بہت زیادہ دباؤ میں ہیں، اور میں آپ کو اگر نام لینا شروع کروں تو اتنے وزیروں اور مشیروں کے ٹیلی فون آتے ہیں کہ ڈاکٹر عاصم صاحب جو ہے وہ ڈائریکٹ فون کر کے ٹرانسفر بھی کرا رہے ہوتے ہیں، پوسٹنگ کرا رہے ہوتے ہیں، سعید غنی صاحب جو ہے کرا رہے ہوتے ہیں، ان کے بھائی ہیں فرحان غنی صاحب وہ کرا رہے ہوتے ہیں، ناصر حسین شاہ صاحب جو ہے وہ پوسٹنگ ٹرانسفر کے لیے اور دیگر معاملات کے لیے اور ٹھیکیداروں کی پیمنٹ کے لیے جو ہے وہ ان کو فون کر رہے ہوتے ہیں، اور بڑی معذرت کے ساتھ ایم ڈی صاحب جو ہے وہ فوری طور پہ دباؤ میں آ کے وہ ان کے معاملات کو حل کر دیتے ہیں۔ تو ظاہر سی بات ہے صرف پیپلز پارٹی والے فون کرتے ہیں اور کوئی نہیں کرتے؟ ایم کیو ایم والے نہیں کرتے؟ اور بھی کرتے ہوں گے، لیکن اس ٹائم حکومت ان کی ہے تو سنی ان کی جاتی ہے۔ ایم کیو ایم کا تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اگر ہم کسی ایک سی این کو لگوا بھی دیتے ہیں تو دوسرے دن جو ہے وہ ہٹ جاتا ہے ان کے کہنے پہ، سندھ گورنمنٹ کی حکومت کے کہنے پہ، لیکن ظاہر سی بات ہے کرپشن کی جو انتہا ہے وہ سندھ گورنمنٹ نے مچائی ہوئی ہے ہر ادارے میں، صرف واٹر بورڈ میں نہیں، لیکن واٹر بورڈ میں جو ہے وہ مطلب انہوں نے سونے کی چڑیا سمجھ لی ہے۔ ہائیڈین بھی آپ کو پتہ ہے ٹھیکے پہ چلے گئے، وہ سب ان کے پاس ہیں۔ اس کے علاوہ اب جو ہے وہ اینٹی تھیفٹ سیل ہے، وہ بھی مطلب ان کے اس پہ بھی اپنے افسران تعینات کیے ہوئے۔ آپ کا جو ہے وہ کیا نام ہے ورکشاپ پورا ان کے پاس ہے، آپ کا جو ہے کیا نام ہے ہائیڈین ان کے پاس ہے، آپ کا جو اینٹی تھیفٹ سیل ان کے پاس ہے، سب سوائل ان کے پاس ہے، تمام پہ اپنے افسران لگائے ہوئے، تو ظاہر سی بات ہے اپنی منمانی کرتے ہیں اپنے طریقے سے۔ سب سوائل کے تو سارے لائسنس کینسل کر دیے انہوں نے؟ کینسل تو کر دیے، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ پہلے تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ جس نے ایشو کیے کیوں کیے، کس وجہ سے ایشو ہے، کیا نذرانہ دیا گیا، کیا معاملات ہوئے، کیا حالات ہوئے، کیا واقعات ہوئے، کیوں دیے گئے، اس پہ کوئی انکوائری تو نہیں ہوئی؟ کچھ نہیں ہوا۔
اس سے پہلے بھی آپ کو پتا ہے کہ افسران کو جو ہے وہ تنبیہ کی گئی، لیکن صرف تنبیہ کی گئی نا، مطلب جنہوں نے کما لیا کھا لیا، صحیح ہے وہ صحیح ہے، بس جس نے کھا لیا وہ جو ہے نا لے کے نکل جائے، اس سے کوئی پوچھ نہیں. ہاں تو یہی کہانی چل رہی ہے. تو وہ 3 مہینے 4 مہینے 6 مہینے کے لیے طے کر کے لایا جاتا ہے ایک افسر کو، اور جب تک یہ کرپشن بند نہیں ہوگی نا تو یہ میرے خیال سے ادارہ بک جائے گا. اس لیے کہ آؤٹ سورس تو چھوٹی موٹی بات ہے کہ جی کسی بھی شعبے کو جو ہے وہ ٹھیکے پہ دے دیں، لیکن جب تک یہ کرپشن نہیں رکے گی، جو میڈیکل میں آپ کو بتاتا ہوں کہ پیٹرول ڈیزل کی جو ہے وہ کروڑوں روپے میں جو ہے وہ کرپشن ہے. ورک شاپ پر 1,35,000 لیٹر ڈیزل جو ہے وہ جا رہا ہے. ہر گاڑی کو 1100 لیٹر ڈیزل جا رہا ہوتا ہے. ہاں 120 گاڑیاں ہیں. 1100 میں سے 500 لیٹر ڈیزل بچتا ہے ہر گاڑی کا. کہاں جا رہا ہے؟ اس کا پیسہ کون کھا رہا ہے؟ کچھ گاڑیاں ایسی ہیں جو کنڈم ہو کے کھڑی ہو گئی ہیں، ان کا بھی ڈیزل جا رہا ہے. وہ پیسہ کون کھا رہا ہے؟ ان کا بھی بالکل جا رہا ہے. آپ نے چیک کیا؟ میں آپ کو بتا رہا ہوں جا رہا ہے. آپ اپنے طور پہ انکوائری کر لیں، ایم ڈی صاحب انکوائری کریں. میں ایم ڈی صاحب سے کہہ رہا ہوں، ایم ڈی صاحب کی نالج میں نہیں ہے یہ بات، لیکن ظاہر سی بات ہے لانی تو ہے نا کہ بھائی ایم ڈی صاحب اس معاملات کو دیکھیں. کروڑوں روپے کا ڈیزل چوری ہو رہا ہے، کون کر رہا ہے؟ کون ملوث ہے اس کے اندر؟ یہ جو ڈیزل جو چوری ہو رہا ہے، میں آپ کو تھوڑا سا فگر بتاتا ہوں کہ جی 120 گاڑیاں ہیں، 1,35,000 جو ہے وہ یہ گاڑیاں کون سی گاڑیاں ہیں جو سیوریج کی ہیں. اچھا 120. جی ہاں 120 گاڑیاں. اچھا جی 1100 ہر گاڑی کو جاتا ہے، اور جو ہے ہر گاڑی کی جو ہے 1 مہینے بعد، 1 مہینہ چھوڑ کے 1 مہینے بعد سروس ہے. کسی گاڑی کی سروس نہیں ہوتی. اس سروس کا 1 لاکھ روپیہ کہاں جا رہا ہے؟ تو لاگ بک بنتی ہوگی نا، بک بنتی ہوگی نا، یہاں سے وہاں گئے، وہاں سے یہاں گئے، پیجوں میں چلے جاتے ہیں نا، لیپ ٹاپ پہ ساری چیزیں چل رہی ہیں نا. ہاں لیپ ٹاپ پہ چل رہی ہیں. کچھ گاڑیاں ایسی ہیں جو بالکل کھڑی ہوئی ہیں کنڈم میں. اچھا جی کیا نام ہے، گاڑیوں ہر گاڑی سے جو ہے وہ 500 لیٹر ڈیزل جو ہے وہ بچ رہا ہے. تو کہاں جا رہا ہے؟ یہ معلومات تو ہونی چاہیے نا کہ اس کا پیسہ کہاں جا رہا ہے. جو ہر روزانہ کی بنیاد پہ ہر گاڑی سے 500 لیٹر ڈیزل بچ رہا ہے، وہ کہاں گیا؟ کہاں جائے گا؟ کون لے کے جا رہا ہے؟ کون اس میں ملوث ہے؟ ایم ڈی صاحب کو یہ انکوائریاں کرنی چاہیے. جب تک کہ ایم ڈی صاحب یہ اصلاحات کے طور پر جو کام کر رہے ہیں اس میں بہتری نہیں لائیں گے، کرپشن ختم نہیں کریں گے، اس وقت تک جو ادارہ خستہ حالی کا شکار رہے گا. ملازمین اپنے واجبات کے لیے در بدر کی ٹھوکریں کھاتے رہیں گے، اور شاید واٹر بورڈ کا بھٹا اسی طرح بیٹھتا رہے گا. ابھی ایم ڈی صاحب نے بتایا کہ 2 ارب روپے کی ریکوری، آپ نے بھی سنا کہ 2 ارب روپے کی ریکوری جو ہے وہ ہم نے کر دی ہے. 2 ارب روپے کی ریکوری جو ہے وہ بڑی نہیں ہے. 2 ارب روپے کی ریکوری اس لیے ہوئی ہے کہ آپ نے جو ہے ریبیٹ بھی دے دیا، آپ نے جو ہے وہاں کیا نام ہے 23% جو ہے وہ بل پہ بڑھا بھی دیے. ہاں بڑھا دیے آپ نے، تو اس وجہ سے جو ہے وہ ظاہر سی بات ہے ریکوری بڑھ گئی ہے. ہم یہ چاہتے ہیں، آج میں آپ کے توسط سے ملازمین کو کہنا چاہتا ہوں کہ جی کوشش کریں کہ ہر گھر میں جو بل پہنچ جائے، ریکوری جو ہے باقاعدہ طور پہ ہو. ملازمین جو ہے وہ کچھ ملازمین ایسے ہیں جو شاید دائیں بائیں ہوں، ان سے بھی میں گزارش کرتا ہوں کہ واٹر بورڈ ہمارا ادارہ ہے، اس کو کوشش کریں کہ بہتری کی طرف لائیں، اور جو ہے وہ یہ جو ریبیٹ آیا ہے اس کے اوپر جو ہے تمام عوام کو بھی آگاہی دیں، اور اس کے اوپر جو ہے عوام جو ہے وہ مستفید ہو، اور جو ہے وہ بلوں کی کلیکشن جو ہے بہترین انداز میں ہو. یہ بتائیے کہ جب آپ کا پروٹیسٹ تھا آفیسر ایسوسیشن کا، اور اس بات پہ تھا کہ جی جو ٹیکس ڈپارٹمنٹ ہے اس کو آؤٹ سورس نہیں ہونے دیں گے، تو جب احتجاج ہوا اس میں میں بھی آیا تھا خود، میں نے بھی دیکھا، آپ کی اسپیچ بھی سنی، ساری چیزیں ہوئیں. تو ایم ڈی صاحب نے جو اسپیچ کی اس میں انہوں نے کہیں بھی اس پروسیس کو ختم کرنے کے بارے میں تو نہیں کہا. جب آپ نے اسپیچ کی انہوں نے بلکہ یہ کہا کہ جی ہم جو دوسرے لوگوں کو دیں گے اس سے جو ریونیو آئے گا اس کا 2% ہم ملازمین کو دیں گے. اس بات پہ آپ بھی خوش ہو گئے، ملازمین بھی خوش ہو گئے، اور تالیاں بجائیں، آپ نے ہار پہنایا اور ان کو بھیج دیا. تو یہ کون سا مطالبہ پورا ہوا آپ کا؟ میں تھوڑا سا، یا بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں یا کہتے ہیں کہ جی آپ فرینڈلی اپوزیشن تو نہیں کر رہے، آپ تھوڑا سا لیٹ آئے تھے جب ایم ڈی صاحب باہر آئے، شاید جب آپ آئے تھے اس سے پہلے جو وہ کمیٹی تھی اس کو ہم نے مطلب بھیج دیا تھا، اور وہ معاملہ جو ہے روک دیا گیا تھا. تو ہمارے یہ طے ہو گیا تھا صبح 9 بجے. میں نے آپ کو میسج بھی چلا دیا تھا، لوگوں نے دیکھ لیا تھا کہ ایم ڈی صاحب نے صبح 9 بجے جو مذاکرات کی دعوت دے دی تھی کہ ٹھیک ہے پہلے بیٹھ کے بات کریں گے، اس کے بعد جو ہے وہ آگے کا لائحہ عمل طے کریں گے، آگے معاملات جو ہے آگے چلائے جائیں گے. جب تک کہ آپ لوگ اس پہ جو ہے وہ آپ کو اعتماد میں نہیں لے لیا جاتا، اس وقت تک جو آگے نہیں جایا جائے گا. تو اب ہماری جو ہے میٹنگ ہے انشاءاللہ، اس کے اندر جو ہمیں اعتماد میں لیں گے. اگر ہم نے ہاں کرتی تو شاید آگے چلا جائے، ورنہ اس پروسیس میچ فکس تو نہیں تھا نا؟ نہیں میچ فکس نہیں تھا. اچھا دوسری چیز یہ کہ ہمارے یہ معاملات صبح ہی طے ہو گئے تھے. ایم ڈی صاحب تو یہ کہہ رہے تھے کہ ٹھیک ہے ارشاد بھائی میری اور آپ کی بات ہو گئی ہے، اب یہ احتجاج کا مسئلہ ختم کریں. ورنہ آپ نے دیکھا کہ صبح میں جو ہے وہ دھمکیاں لگائی گئی کہ جی تنخواہیں کاٹ دی جائیں گی. مجھے فون آئے کہ جی آپ کی FIR ہو جائے گی، آپ کے خلاف FIR ہوگی، انتظامیہ جو ہے وہ حرکت میں آ گئی. میں نے بولا کچھ بھی ہو، ہم نے جو ہے وہ احتجاجی مظاہرہ بھرپور کرنا ہے. اور الحمدللہ آپ نے دیکھا کہ ہزاروں کی تعداد میں وہاں لوگ موجود تھے. پہلے کوشش کی کہ ختم ہو جائے، کی بالکل 9 بجے تک کی کوشش ان کی جاری رہی رات بھر سے.
اور 9 بجے کے بعد جو ہے وہ پھر وہ کچھ لوگ جو ہے وہ رابطے میں آئے اور انہوں نے کہا کہ جی ایسا ایسا معاملہ ہے. ہم نے بولا ہم تیار ہیں. سی بی اے کا کام بارگیننگ کرنا ہے. انتظامیہ کے ساتھ ہم بار بار بیٹھیں گے, بار بار بارگیننگ کریں گے. اگر ہمارے مطالبات, ہمارے جو کیا نام ہے ملازمین کے مطالبات ہیں وہ پورے ہوتے ہیں تو ہم ساتھ چلیں گے, اور نہیں ہوگا تو پھر آپ کو پتہ ہے اس کے بعد بھی احتجاج کے راستے بھی کھلے ہوئے ہیں. ہم کوئی 1 دن کے یا 3 دن کے ملازم تھوڑی ہیں, ہم تو 30 سال کے ملازم ہیں. جب تک ہم ملازم ہیں یا جب تک ہم سی بی ہیں, ہمارا یہ پروٹیسٹ بھی جاری رہے گا, یہ طریقہ کار بھی جاری رہے گا. اگر ہماری بات کو پورا کیا جاتا ہے تو ٹھیک ہے, اور نہیں پورا کیا جاتا تو آئندہ کا اب معاملات کب دوبارہ بیٹھ رہے ہیں, کب ڈائلاگ ہو رہا ہے اس پہ؟ جی انشاءاللہ بدھ والے دن 4 بجے کا ٹائم ہے اور ہم بیٹھیں گے انشاءاللہ. اور ہمارے ذرائع بتا رہے ہیں کہ اس میں ایم کیو ایم کی کچھ قیادت بھی بیٹھے گی؟ جی بالکل بیٹھے گی, جی بالکل قیادت بیٹھے گی. اور مسئلہ یہ ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ پوری کراچی لیول کا مسئلہ ہے, یہ سی بی اے کا مسئلہ نہیں ہے, ملازمین کا مسئلہ نہیں ہے. آپ کو بتاتا چلوں یہ پوری کراچی کے عوام کا مسئلہ ہے کہ جی کسی شعبے کو یا کسی ادارے کو جو ہے وہ پرائیویٹ کیا جا رہا ہے یا پرائیویٹ کرنے جا رہے ہیں یا پھر اس کے شعبے کو آؤٹ سورس کیا جا رہا ہے. تو اسی لیے ہم نے جو ہے یہ طے کیا کہ کچھ بڑوں کو بھی بٹھا کے جو ہے وہ ان کو جو ہے لائن اپ کیا جائے. اچھا, تو اب آپ کے بڑے مطالبات ہیں کیا؟ یہی 2 بڑے مطالبات ہیں. ایک تو یہ ہے کہ جی کسی بھی شعبے کو آؤٹ سورس نہ کیا جائے, اور دوسرا یہ فوری طور پہ جو آپ کے پاس ابھی جو آپ نے بتایا کہ جی 2 ارب روپے آ رہے ہیں, ان 2 ارب روپے میں سے پہلے 20 کروڑ تھے, اب کم سے کم 50 کروڑ روپے ہر مہینے ملازمین کو دیے جائیں. یہ 2 بڑے مطالبات ہیں, اس کے علاوہ تیسرا کوئی مطالبہ نہیں. پچھلے والی یقین دہانی کا کیا ہوا جو 20 کروڑ پچھلی والی چل رہی تھی, لیکن ابھی آپ کو پتا ہے میں نے ان کو کہا تھا کہ کچھ افسران انہوں نے سندھ گورنمنٹ کے بڑی معذرت کے ساتھ بار بار سندھ گورنمنٹ پہ, لیکن ہر جگہ جو ہے وہ ان کی مداخلت ہے. سندھ گورنمنٹ کی ایما پہ انہوں نے ایک افسر تعینات کر دیا ٹیکس ڈپارٹمنٹ میں, اس نے ریکوری کا بھٹا بالکل بٹھا دیا, اور ریکوری جو ہے وہ اتنی گرا دی. میں نے تعینات کرنے سے پہلے کہہ دیا تھا 2 دن پہلے, اور اب ان کو یاد آتا ہے. لیکن اب ظاہر سی بات ہے لگایا ہوا شخص سے ہٹائیں گے تو وہاں سے فون آئیں گے کہ بھائی کیوں ہٹا رہے ہیں. آپ تو بتا رہے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ ریکوری بڑھ گئی, ریکوری بڑھ گئی ہے, لیکن وہ بڑی کس طرح سے, کسی مطلب ریکوری بڑھنا یہ ہوتا ہے کہ آپ کی اگر 1 ارب روپے کی ریکوری آ رہی ہے بغیر ریبیٹ کے, بغیر جو ہے آپ نے اس کو بڑھایا, کے آنے سے کیسے ریکوری کم ہوگی, کتنی تھی کم ہو گئی. یہ ان کے معاملات ہیں, وہ کئی سالوں سے وہاں تعینات ہیں, اور کئی سالوں سے تعینات ہے, تو ان کی جو مل ایریا سے ادھر ادھر سے ریکوری آتی ہے تو وہ ان کے فون پہ آتی ہے, اور فون جو ہے وہ کر کے ان کو منع بھی کرتے ہیں کہ جی وہ ابھی روک دیں, اگلے مہینے دے دیجیے گا. اس طرح سے جو ریکوری کو گرایا جاتا ہے, تو وہ ریکوری کو جان بوجھ کے گراتے ہیں اور اٹھاتے ہیں, لیکن ایم ڈی صاحب ان کو ہٹا نہیں پا رہے. ابھی ایم ڈی صاحب نے کہا ہے کہ میں کوشش کر رہا ہوں کہ کسی طریقے سے بھی جو ان کو ہٹایا جائے, اور شاید ان کو کوئی اچھی پوسٹ دے دی جائے, لیکن اب دیکھتے ہیں آگے چل کے کیا ہوتا ہے. اور وہ واجبات والا کیا ہوا وعدہ 20 کروڑ واجبات 20 کروڑ روپے جو میں نے آپ کو بتایا ابھی اس مہینے تقریباً 15 کروڑ روپے دیے پچھلا جو گزرا ہے, اور اس مہینے میں ہر صورت وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم 20 سے اوپر لے کے جائیں گے. فیفو کی مد میں جو ہے وہ ملازمین کو انشاءاللہ اس مہینے کم سے کم 20 سے 25 کروڑ روپے جو ہے وہ دلوائیں گے انشاءاللہ. ابھی وہ لسٹ بن رہی ہے کہ ہم نے بولا فرسٹ کم فرسٹ کی بنیاد پہ جو ہے وہ ملازمین کی لسٹ بنا لیں اور وہ ہمیں دے دیں, ہم اپروو کرا کے آپ کو دے دیں. آپ کے 2 مین مطالبات, ایک آپ نے آؤٹ سورس والا کہا اور ایک واجبات والا. واجبات والا یہی آنے والی میٹنگ میں یہ 2 مطالبات 2 مطالبات ہوں گے, اس کے علاوہ تیسرا مطالبہ کوئی نہیں ہوگا. ہمارا یہ کہنا ہے کہ جو کیا نام ہے آپ ٹیکس ڈپارٹمنٹ کو جو کہہ رہے ہیں ٹھیکے پہ دینے سے یہ بہتر ہے کہ آپ ملازمین کے بچوں کو اپوائنٹ کریں, اور کیا نام ہے ایڈاک پہ آپ جو ہے وہ ملازمین کو اپوائنٹ کر لیں. اگر آپ یہ کر لیں گے تو بہتر ہوگا, وہ آپ کے ساتھ جو ہے وہ شانہ بشانہ مل کے. آپ نے نیا ایکٹ پڑھا ہوگا یقیناً, اس میں ایک شک اس میں یہ بھی ڈلی ہوئی ہے کہ ملازمین کو گولڈن ہینڈ شیک ٹائپ کی بھی کوئی آفر دی جا سکتی ہے. تو کیا یہ اس طرف تو نہیں جا رہے ہیں کہ پہلے ٹیکس اگر آج کسی کو اس طرح سے کریں, اگر آج روک لیا تو شاید نہ جا پائیں, اور اگر آج نہیں روک پائے تو پھر وہی راستہ ہے. تو اسی لیے ہم نے, آپ نے دیکھا کہ 2 بڑے پروٹیسٹ اسی لیے کیے. دھوس دھمکیوں میں ہم نے ہر قسم کی ہمیں دھمکیاں دی گئی. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ نوکری سے برخاست کر دیا جائے, مجھے ڈائریکٹ دی گئی ہیں. لیکن اسے آپ کے احتجاج سے پہلے رات کو ایک آرڈر بھی جاری ہوا تھا جس میں کہا گیا تھا کہ جی وہ اسٹیٹ کے اداروں کو بھیج دیا ہے, ڈیٹا بھیج دیا, تصویریں نکالنی, یہ کر لیا, وہ کر لیا, بالکل سب کچھ کیا. صبح 9 بجے تک میں آپ کو بتا رہا ہوں بھرپور ہمیں دھمکیاں دی گئی. ہم نہیں آئے کسی دھمکی, ہم نے کہا بہت ایف آئی آر ہے, ایک اور کٹوا دیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہم ان ایف آئی آروں سے ڈرنے والے لوگ تھوڑی ہیں. ہم تو ملازمین کے حق کے لیے بات کر رہے ہیں, اپنی ذات کے لیے اگر بات کر رہے ہوتے تو آپ ہمیں ایف آئی آروں سے ڈراتے. ہم نے تو کبھی بھی نہیں کی اپنی ذات کے لیے. آج جیسے ہم آئے تھے ویسے ہی کھڑے ہوئے, اسی جگہ پہ کھڑے ہوئے, نہ اس سے آگے بڑھے بھی نہیں ہیں ہم. تو ہم اسی جگہ پہ کھڑے ہوئے, تو آپ کیسے ہمیں ایف آئی آروں کی دھمکی دیں گے, اور کیسے جو ہے نا آپ ہمیں زد و کوب کریں گے. ڈرے گا وہ آپ سے جو اپنی جیب گرم کرتا ہو.
ہم تو نہیں ڈرتے. ہم نے کہہ دیا 9 بجے آپ نے جو ہے نا ہم سے مذاکرات کی بات کی. ہم نے کہا ٹھیک ہے, ہم کھلے دل سے مذاکرات کے لیے تیار ہیں. سی بی آئی کا کام مذاکرات کرنا ہے, ہم بار بار مذاکرات کریں گے. احتجاج کے بعد بھی مذاکرات کرنا ہے, احتجاج سے پہلے بھی مذاکرات کرنا ہے. ہم ان کو بتا چکے تھے کہ دیکھیں نہیں کریں ہم احتجاج پہ چلے جائیں گے. اور پھر وہ احتجاج, اور اگر نہیں ہوتا تو میں نے آئندہ کے لائے عمل کا بھی اعلان کیا ہوا تھا. اگر نہیں آتے تو آئندہ کے لائے عمل کا اعلان کرتے تھے. تو اب آپ آنے والی میٹنگ سے کتنا پر امید ہیں؟ دیکھتے ہیں کہ کیونکہ اس وقت اس میں صرف ایم ڈی صاحب بیٹھیں گے یا اور بھی کوئی بیٹھیں گے؟ صرف یا کوئی چیئرمین وغیرہ بیٹھیں گے؟ ایم ڈی صاحب ہوں گے. چیئرمین سے ہمارا واسطہ نہیں نا, ایم ڈی کے پاس اختیارات ہیں ٹوٹل. ایم ڈی ہی بات کرے گا, ٹوٹل اختیارات ایم ڈی صاحب کے پاس ہیں. تو پھر چیئرمین تو آپ کو پتہ ہے ویسی کٹ پتلی ہیں, کراچی کے معاملات نہیں سنبھال پا رہے, واٹر بورڈ کے معاملات کیا سنبھال پائیں گے. انہیں تو ایک سائڈ پہ رکھا ہوا ہے کچھ لوگوں نے ان کے ہی. تو ہم ایم ڈی صاحب کے ساتھ بیٹھیں گے. اچھا رائٹ. اور اس میں جو اسکریپ کے حوالے سے خاصا آپ کا سٹانس رہا تھا اور اس پہ خاصی اپنے وہ اسکریپ ہم نے روک دیا ہے. میں نے آپ کو پچھلے پروگرام میں بتایا تھا اسکریپ اس لیے روک دیا ہے کہ رات کی تاریکی میں اٹھ رہا تھا اور چوری ہو رہا تھا. اچھا جی ہاں, ہمیں جو ہے مطلب وہ کنٹینر لوڈ جاتے تھے, اس ٹائم فون آتا تھا کہ جی وہ کنٹینر لوڈ ہو گئے. اب ہم نے سختی سے منع کر دیا ہے, اور میں نے آپ کو بتایا کہ لیٹر بھی لکھ دیے. ہم نے لیٹر لکھ دیا کہ جی دن میں اٹھے گا اسکریپ, رات میں نہیں اٹھے گا, اور سب کے سامنے اٹھے گا, اور اس کے اندر جو ہے وہ اداروں کو بھی انوالو کیا جائے. اب دیکھتے ہیں کیا جواب آتا ہے. ابھی تک کوئی جواب نہیں آیا, اور نہ کہیں سے ابھی اسکریپ. کتنے دن سے یہ رکا ہوا ہے؟ یہ تقریباً 20-25 دن ہو گئے, 25 دن سے یا مہینہ ہو گیا تقریباً. 1 مہینے سے ہم نے روک دیا, اور اب انشاءاللہ نہیں اٹھنے دیں گے. تو اب بچ کہاں گیا, اب ہے کہاں؟ نہیں, ابھی تو صرف 2 جگہ سے اٹھا ہے. ایک جو ہے کیا نام ہے ورک شاپ سے اٹھا ہے 2 دفعہ, اور دھابی جی سے اٹھا ہے 1 دفعہ, اور تھوڑا سا جو ہے وہ وہاں تھا ہلکا آدھا اٹھا ہے ہب سے. یہ 3 جگہ سے اٹھا ہے, اس کے علاوہ کہیں سے اسکریپ نہیں اٹھا. اسکریپ تو ابھی بھی کروڑوں کی مد میں جو ہے میں نے آپ کو بتایا کہ جہاں نیل دکھایا گیا وہاں ہم دکھائیں گے پھر جب یہ آئیں گے راستے. چلیں, بہت شکریہ آپ کا ارشاد خان صاحب, آپ تشریف لائے. اور ناظرین اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان اختر شاہرین کو آج کے میٹرو میٹرز سے اجازت دیجیے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.